ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہلچل مچانے والے بازار والے شہر میں سام نام کا ایک چالاک تاجر رہتا تھا۔ سام کی ایک دکان تھی جو دور دراز کے مختلف سامان سے بھری ہوئی تھی۔ تاہم جس چیز نے اسے دوسرے تاجروں سے الگ کیا وہ بات چیت کرنے کی اس کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ ایک دھوپ کی صبح جب سام اپنی دکان لگا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ شرارتی بندروں کا ایک ٹولہ قریبی درختوں سے جھول رہا ہے۔ یہ بندر بازار میں فساد برپا کرنے، پھل چوری کرنے اور افراتفری پھیلانے کے لیے بدنام تھے۔ سام نے بندروں سے نمٹنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی دکان سے کچھ چمکدار ٹرنکٹس، رنگ برنگے اسکارف اور مزیدار پھل اکٹھے کیے اور ایک ڈھیر میں رکھ دیا۔ پھر وہ کچھ کریٹوں کے پیچھے چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ یقینی طور پر بندروں نے جلد ہی اشیاء کے پرکشش ڈھیر کو دیکھا۔ وہ جوش و خروش سے چہچہاتے اور تحقیقات کے لیے دوڑے۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ یہ سام کا لمحہ تھا۔ اس نے بندر کی چہچہاہٹ کی نقل کی، ان کے اشاروں اور تاثرات کی نقل کی۔ بندر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سام ان میں سے ایک تھا۔ سیم نے بندروں کی نقل جاری رکھی اور انہیں اشارے سے سامان بانٹنے کا کہا۔ آہستہ آہستہ بندروں نے سامان آپس میں بانٹنا شروع کر دیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام منصفانہ طریقے سے کیا۔ بندروں کو خوشی سے بانٹتے دیکھ کر سام ہنسے کے سوا نہ رہ سکا۔ اس کی ہنسی نے اس کی اصل شناخت ظاہر کر دی، اور بندر یہ سمجھتے ہوئے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے، جلدی میں بھاگتے ہوئے اشیاء کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس دن سے سام کی ہوشیاری بازار میں مشہور ہو گئی۔ اس کے پاس نہ صرف بہترین سامان تھا بلکہ سنانے کے لیے بہترین کہانیاں بھی تھیں، اور جب بھی کوئی ان سے بندروں سے نمٹنے کے راز کے بارے میں پوچھتا تو وہ صرف مسکرا کر کہتا، کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سی ہوشیاری سے شرارت کو ختم کرنا پڑتا ہے۔